بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے سود انسانوں کو ہلاک کرنے والا ایک گناہ ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز اور حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ مال کے نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور تمام نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو متعدد مرتبہ فتنہ، دھوکے کا سامان اور صرف دنیاوی زینت کی چیز قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کے حصول کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ حلال رزق کا طلب کرنا اور اس سے بچوں کی تربیت کرنا خود دین ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ کہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو اخروی زندگی کو داؤ پر لگانے کے بجائے فنا ہونے والی زندگی کے عارضی مقاصد کو نظر انداز کر دیں اور شک و شبے والے امور سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ ان دنوں مال حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے جائز اور حلال سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر ہی اکتفا کرے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو، کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرام کھانے، پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ سود ہے۔ سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔
اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر جو کچھ بھی سود کا بقایا تھا اس کو بھی لینے سے منع فرما دیا گیا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ سود کو قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شراب نوشی، خنزیر کھانے اور زناکاری کے لیے قرآن کریم میں وہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے لیے اللہ جل شانہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ ایسی سخت وعید ہے جو کسی اور بڑے گناہ مثلا زنا کرنے، شراب پینے کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ اللہ جل شانہ نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کچھ اس طرح فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے فرمان الہی ہے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ذلت آمیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی یعنی خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ہوا، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
غرض یہ کہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ جل شانہ نے انسان کو ہلاک کرنے والے گناہ سے سخت الفاظ کے ساتھ بچنے کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا کہ سود لینے اور دینے والے اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بھی فرمایا کہ سود لینے اور دینے والوں کو کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کیا جائے گا اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور سود لینے اور دینے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی ہیں، جن میں سے بعض احادیث ذیل میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ سود کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سود ہے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سود کی حرمت سے پہلے لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمے ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ لینا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سود لینے اور دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے الفاظ حدیث کی ہر مشہور و معروف کتاب میں موجود ہے۔ مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائے گا۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال اڑانے والا، چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور ادنا درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ بینک سے قرض یعنی لون بھی عین سود ہے۔ اس سلسلے میں تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عصر حاضر میں بینک سے قرض لینے کا رائج طریقہ اور جمع شدہ رقم پر انٹریسٹ کی رقم حاصل کرنا، یہ سب وہی سود ہے جس کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیات میں منع کیا گیا ہے، جس کے ترک نہ کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔
اور توبہ نہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن رسوائی اور ذلت ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ عصر حاضر کی پوری دنیا کے علماء پر مشتمل اہم تنظیم مجمع الفقہ الاسلامی کی اس موضوع پر متعدد بیٹھکیں ہو چکی ہیں، مگر ہر بیٹھک میں اس کے حرام ہونے کا ہی فیصلہ ہوا ہے۔ بر صغیر کے جمہور علماء بھی اس کے حرام ہونے پر متفق ہیں۔ فقہ اکیڈمی انڈیا کی متعدد کانفرنسوں میں اس کے حرام ہونے کا ہی فیصلہ ہوا ہے۔ مصری علماء جو عام طور سے آزاد خیال سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی بینک سے موجودہ رائج نظام کے تحت قرض لینے اور جمع شدہ رقم پر سود کے عدم جواز پر متفق ہیں۔ پوری دنیا میں کسی بھی مکتب فکر کے دارالافتاء نے بینک سے قرض لینے کے رائج طریقے اور جمع شدہ رقم پر سود کی رقم کو ذاتی استعمال میں لینے کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ عصر حاضر میں ہم کیا کریں؟ نمبر 1، اگر کوئی شخص بینک سے قرض لینے یا جمع شدہ رقم پر سود کے جائز ہونے کو کہے تو پوری دنیا کے علماء کے موقف کو سامنے رکھ کر اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بینک سے قرض لینے اور بینک میں جمع شدہ رقم پر انٹرسٹ کی رقم کے حرام ہونے کا فیصلہ آپ سے دشمنی نکالنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے حق میں کیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں سود کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ شراب نوشی، خنزیر کھانے اور زناکاری کے لیے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو سود کے لیے اللہ جل شانہ نے استعمال کیے ہیں۔ نمبر 3، جس نبی کے امتی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں اس نے سود لینے اور دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح شک و شبہ والی چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 4، بینک سے قرض لینے سے بالکل بچیں۔ دنیاوی ضرورتوں کو بینک سے قرضہ لیے بغیر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ دشواریاں اور پریشانیاں آئیں تو اس پر صبر کریں۔ نمبر 5، اگر آپ کی رقم بینک میں جمع ہے تو اس پر جو سود مل رہا ہے اس کو خود استعمال کیے بغیر عام رفاہی کاموں میں لگا دیں یا ایسے غربا اور مساکین یا یتیم بچوں میں بانٹ دیں جو کمانے سے عاجز ہیں۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص ایسے ملک میں ہے جہاں واقعی سود سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو اپنی وسعت کے مطابق سودی نظام سے بچیں، ہمیشہ اس سے چھٹکارا کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ نمبر 7، سود کے مال سے نہ بچنے والوں سے درخواست ہے کہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کم از کم سود کی رقم کو اپنے ذاتی مصارف میں استعمال تو نہ کریں بلکہ اس سے حکومت کی جانب سے عائد کردہ انکم ٹیکس ادا کریں، کیونکہ بعض مفتیان کرام نے سود کی رقم سے انکم ٹیکس ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 8، جو حضرات سود کی رقم استعمال کر چکے ہیں وہ پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ سود کی رقم کا ایک پیسہ بھی نہ کھانے کا مکمل ارادہ کریں اور سود کی مابقیہ رقم کو فلاحی کاموں میں لگائیں۔ نمبر 9، اگر کسی کمپنی میں صرف اور صرف سود پر قرضہ
دینے کا کاروبار ہے، کوئی دوسرا کام نہیں ہے، تو ایسی کمپنی میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی بینک میں سود پر قرضہ کے علاوہ جائز کام بھی ہوتے ہیں، مثلا بینک میں رقم جمع کرنا، تو ایسے بینک میں ملازمت کرنا حرام تو نہیں ہے، البتہ بچنا چاہیے۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص سونے کے پرانے زیورات بیچ کر سونے کے نئے زیورات خریدنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دونوں کی الگ الگ قیمت لگوا کر اس پر قبضہ کرے اور قبضہ کرائے، نئے سونے کے بدلے پرانے سونے، اور فرق کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی اقتصادی شخصیات کے مطابق موجودہ سودی نظام سے صرف اور صرف سرمایہ کاروں کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، نیز اس میں بے شمار خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا اب اسلامی نظام کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اللہم وفقنا۔ بعض مادہ پرست لوگ سود کے جواز کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں وارد سود کی حرمت کا تعلق ذاتی ضرورت کے لیے قرض لینے سے ہے، لیکن تجارت کی غرض سے سود پر قرض لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو سود کی حرمت ہے اس سے مراد سود پر سود ہے، لیکن سود قرآن کے اس حکم میں سنگل داخل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی شرط کو ذکر کیے بغیر سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے، تو قرآن کے اس عموم کو مختص کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی واضح دلیل درکار ہے، جو قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے خیر القرون سے آج تک کسی بھی مشہور مفسر نے سود کی حرمت والی آیت کی تفسیر اس طرح نہیں کی جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ نیز قرآن میں سود کی حرمت کے اعلان کے وقت ذاتی اور تجارتی دونوں غرض سے سود لیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبے کا سود یا سود پر سود دونوں رائج تھے۔ 1400 سال سے مفسرین اور محدثین اور علماء کرام نے دلائل کے ساتھ اسی بات کو تحریر فرمایا ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قرآن کریم میں شراب پینے کی حرمت اس لیے ہے کہ اس زمانے میں شراب گندی جگہوں پر بنائی جاتی تھی، آج صفائی ستھرائی کے ساتھ شراب بنائی جاتی ہے، حسین بوتلوں میں اور خوبصورت ہوٹلوں میں ملتی ہے، لہذا یہ حرام نہیں ہے۔ ایسے دنیا پرست لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ سود کی حرمت اور اس کی نفرت ہم سب کے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو خوب معاف فرمائے۔ دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔